الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون وما فيها إلا ذكر الله. وقال في مقام: الدنيا جنة للكافر وأنها عذاب للمؤمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، آج کے درس میں اخروی زندگی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. دنیا کے دو حصے ہیں، ایک دنیاوی ہے اور ایک اخروی ہے. اگر کسی نے دنیاوی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور حضور کی محبت میں گزاری تو پھر آخرت بہتر ہو جائے گی. اور اگر خدا نہ کرے اس نے زندگی اپنی دنیا کی مستیوں میں گزاری تو پھر آخرت مشکل ہو جائے گی. کیونکہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا.
کہ ہم نے آپ کو صحت دی تھی، اس کو کہاں تم نے استعمال کیا؟ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا. اور جب پھر قیامت کا دن آئے گا تو وہ تو بہت بڑا سخت دن ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل سے قیامت کے دن بھی ملاقات ہوگی، ملیں گے؟ ہاں ہوگی، لیکن 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوگا. ایک مقام تو یہ ہے کہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو ہر کسی کو اپنی ہوگی کہ اللہم سلم اللہم سلم. اور دوسرا جب نامہ میزان ہو رہا ہوگا اعمال کا، اس وقت بھی سب کو اپنی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیونکہ جب نامہ اعمال کا مسئلہ ہوگا نا جی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. جب آدمی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، یہ علامت ہوگی کامیابی کی کہ یہ کامیاب ہو گیا. لیکن جب کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں ہاتھ کے بارے میں بھی 2 آیات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ طرح بائیں، ایک یہ ہے کہ وراء ظہرہ، اس کو سیدھے منہ بھی نہیں لگائیں گے، فرشتے پیچھے سے پکڑا دیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. جب بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا تو کہے گا کاش مجھے نہیں ملا ہوتا تو بہتر تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے اوقات ہوں گے کہ جہاں آدمی کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے. ہارون الرشید کے زمانے میں حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے. ان کو بہلول دانا سمجھانے بظاہر وہ بے وقوف لگتے تھے، لیکن اصل میں سب سے بڑے دانا تھے وہ. ایک دن ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول، یہ دیکھو یہ چھڑی ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، میرے اس ملک میں جو آدمی تمہیں سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اس کو دے دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لے کی چھڑی گھر چلے گئے، رکھ دی. مدتوں بعد ہارون بیمار ہو گئے. انہوں نے حضرت بہلول کو بلایا دعا کے لیے. حضرت بہلول آئے اور پوچھا ہاں کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بس بچنے کی امید کوئی نہیں ہے. اس نے کہا پھر کوئی سامان وغیرہ کیا ہے؟ شکار پہ جاتے ہو تو لاکھوں خیمے ساتھ ہوتے ہیں، فوجیں ساتھ ہوتی ہیں، شکاری ساتھ ہوتے ہیں، اب کیا لے کے جا رہے ہو؟ اب تو کچھ نہیں ہے، کیا لے جاؤں گا؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو. حضرت بہلول گھر گئے، وہ چھڑی جو دی تھی نا ہارون نے وہ لے آئے. آگے آپ کو پکڑا دے گی، یہ پکڑو.
ہارون کو بات یاد ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست میں سب سے بڑا بے وقوف میں تھا، اس لیے آپ نے مجھے یہ دیا۔ انہوں نے کہا بے وقوف نہ ہوتے تو آج پریشان ہوتے۔ اکثر تو یہی ہوتا ہے نا جی کہ دولت کے نشے میں آگے آدمی کو پھر ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی صحبت ہو تب آدمی بچ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے۔ ایک چٹائی پہ میرا آقا لیٹا ہوا تھا، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہے عمر؟ انہوں نے کہا حضور کسرا قیصر مزے کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کر چٹائیوں پہ سوئے ہوئے ہیں۔ پینے کے لیے مٹی کا پیالہ ہے، پانی کے لیے مشکیزہ ہے۔ حضرت آقا انعامدار نے فرمایا کہ عمر لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ اما ترضا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے؟ تو حضرت عمر نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو وہ تو ایک ایسا عالم ہوگا جیسے کہ تاریخ کی کتابوں میں ایک مورخ نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میرے ملک میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہونا اس کا نام لکھ کے لے آؤ، 2 دن کی تمہیں مہلت ہے۔ 2 دن کے بعد وہ آیا، انہوں نے کہا ہاں لکھ کے لے آئے، اور دیکھا بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہاں جی میں نے آپ کا نام لکھا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھے سب سے بڑا بے وقوف بنایا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھنڈے دل سے سوچیں، 2 دن پہلے ایک آدمی آیا تھا جس کو آپ نہیں جانتے، نام بھی نہیں جانتے، اس کو آپ نے 1000 گھوڑے کے پیسے دیے ہیں کہ اگلے سال آپ کے لیے وہ 1000 گھوڑا لے آئے۔ جب آپ نام نہیں جانتے، شہر نہیں جانتے، تو کیسے اعتماد کر لیا کہ وہ لے آئے گا؟ آپ نے کہا اچھا اگر لے آئے، انہوں نے کہا لے آیا تو آپ کا نام کاٹ کے اس کا لکھ دوں گا کہ پھر بڑا بے وقوف وہ ہے۔ اللہ اکبر، جب موت کا وقت آتا ہے نا جی، پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ جب آخری گھڑی آتی ہے اور فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، قیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے کہتے ہیں ہے کوئی پڑھنے والا؟ اب دوا شوا تو کوئی کام نہیں کریں گے۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور جب بجلی سے ٹکرائے یعنی بس اس میں سانس نہ رہا، بعض علماء نے فرمایا یعنی دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن۔ اب اس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کا وہ دن ایسے سخت ہوں گے، قیامت کا زلزلہ جو ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى
وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ زلزلے سے یہ عالم ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، خاندان والے اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اور معلوم یہ ہوگا جیسے ہر آدمی نشے میں نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہوگا، عذاب کا ڈر ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو حفاۃ عراۃ غرلا، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، وہ ننگے کھڑے ہوں گے۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک مرد ہے عورت ہے سب ننگے کھڑے ہوں گے؟ اور میں عائشہ الامر اشد من ذلک، وہ دن اتنا شدید ہوگا کسی کو طاقت ہوگی کہ ادھر ادھر نظر اٹھائے؟ وہ تو آدمی کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں مثال دی کہ دنیا جو ہے اس کی مثال ایسے ہے، زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ بچپن میں کھیل میں لگا رہتا ہے، جوانی میں بننے سنورنے میں کوشش کرتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ہو سکے اذکروا ہاضم اللذات، حضور نے فرمایا وہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے اس کو یاد کیا کرو، یعنی موت، کیونکہ پہلا قدم جو ہے وہ قبر میں ہوگا، اور قبر پکار رہی ہوگی کہ انا بیت الغربت، انا بیت الوحشت، انا بیت الدود، میں کینوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میرے اندر آ رہے ہو تو کیا کچھ لے کے آ رہے ہو یا خالی ہاتھ آ رہے ہو؟ اپنے سب اس میں سلا کے چلے جائیں گے، پھر کوئی نہیں خیر پوچھے گا کیا ہوا۔ تو اس لیے آتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، حاسبو قبل ان تحاسبو، تم پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے کیا مانا کہ اس موت کو یاد رکھو اور یقین کرو کہ اللہ کے سوا کسی نے نہیں بچنا، اور اپنا حساب کیا کرو کہ میں نے آج کیا کیا ہے، کیا کیا اعمال کیے ہیں اس دن سے پہلے جب کہ تمہارا حساب ہو۔ اسی لیے سارے قرآن پاک میں دیکھیں اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا معمولی چیز ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، باقی تو وسعت تو عمل صالح جائیں گے، اگر اعمال صالح ہوں گے وہ تو ساتھ جائیں گے، ورنہ جو ہے قبر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر قلب میں پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی چابی کیا ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، کہ مرے اور شرک نہ کیا ہو دروازہ کھل جائے گا، اور اگر من مات یشرک باللہ شیئا، اگر اس نے شرک کیا ہے تو پھر جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت نصیب فرمائے۔